اب یہ جو ہے رضا شاہ، ان کے بعد ان کا جو بیٹا ہے محمد رضا پہلوی جو ہے، ان کا دور شروع ہوتا ہے 26 اکتوبر یہ پیدا ہوئے ہیں 26 اکتوبر 1919، اور وفات ان کی ہے 27 جنوری 1980۔ 16 ستمبر 1941 سے 11 فروری 1999 تک برسر اقتدار رہا، ٹھیک ہے۔ تو 1941 میں یہ بادشاہ بنتا ہے، اور یہی وہ بادشاہ ہے جس کے دور میں پھر بہت کچھ ہوا، اور آخرکار ایران سے شہنشاہیت کا مکمل خاتمہ ہوا۔ یہ جو آخری حکمران ہے محمد رضا پہلوی، اس دور کے اندر ایران میں تعلیم یافتہ طبقہ، متوسط طبقہ، باہر سے مختلف علوم میں ڈگری یافتہ دانشوروں کا طبقہ، یہ بہت ایک بڑا طبقہ، متوسط طبقہ وجود میں آ چکا تھا، ٹھیک ہے۔ تیل کے کاروبار کی وجہ سے وہاں پر آمدنی میں بھی اضافہ ہوا تھا، اور لوگ دیہاتوں سے شہروں کی طرف بھی رخ کر کے تو ایک متوسط طبقہ وہاں پر وجود میں آیا، اور خاص طور پر جو باہر سے تعلیم حاصل کر کے ہزاروں لوگ آئے تھے، وہ نئے مزید خیالات کے ساتھ آئے، اور انہوں نے وہاں پر آ کر نئے خیالات کو مزید جنم دیا۔ اسی طرح مزدوروں اور مختلف شعبہ زندگی کے اندر کثیر تعداد میں لوگ پیدا ہو گئے تھے، جو دیگر ترقی یافتہ ممالک کی طرح ایک آزاد جمہوری سیکولر یا سوشلسٹ ایران بنانا چاہتے تھے۔ یعنی یہ وہ دور ہے جہاں پر ابھی بادشاہ سے علماء کا اختلاف یا جھگڑا شروع نہیں ہوا، امام خمینی کا بھی وقت نہیں آیا، اس سے پہلے ایک مختصراً میں نے آپ کو ایک پس منظر اس کے اندر بیان کی کہ یہ وہ دور تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہی وہ دور ہے جس کے اندر پھر مختلف سیاسی پارٹیاں بھی وجود میں آتی ہے، انجمنیں قائم ہوتی ہے، صحافت کو کچھ حد تک آزادی مل جاتی ہے، صحافی پیدا ہو جاتے ہیں، اخبارات اور رسائل کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ اس آخری حکمران یا بادشاہ کے دور میں شروع ہوتا ہے۔ یونیورسٹیاں قائم کی گئی تھی، تو ایران کے اندر بھی تعلیم یافتہ طبقے کا ایک بہت بڑا طبقہ وجود میں آ گیا تھا۔ تو اس میں پھر اس دور میں جن لوگوں نے کام کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ علماء کا تو ایک اثر رسوخ تھا، لیکن ان کا دائرہ کار محدود تھا، اپنے پڑھنے پڑھانے سے لوگوں کی اخلاقی اور دینی تربیت تک ان کا دائرہ محدود تھا، اور چونکہ اثنا عشری فقہ میں ابھی وہ کانسیپٹ اس طرح سے نہیں داخل ہوا تھا کہ جو حق حکمرانی ہے وہ علماء کے پاس ہے اور علماء ہی حاکم بنیں گے، ولایت فقیہ کا یہ مفہوم، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اس وقت جو جدوجہد ہو رہی ہے بادشاہت کو محدود کرنے، اس کے اختیارات کو محدود کرنے، اس کو دستور اور آئین کا پابند بنانے، یا بادشاہت کو ختم کرنے، یا وہاں پر موجود ایک فرسودہ نظام ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، تو مختلف پارٹیاں وجود میں آ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اس دور کی کچھ جماعتوں میں چونکہ مختصر کر کے میں نے آگے جانا اس لیے مختصراً میں بتاتا ہوں۔ اس دور میں جو کچھ جماعتیں یا پارٹیاں وجود میں آئی تھی، اس کے اندر مثال کے طور پر کمیونسٹ پارٹی اگر ہم بات کریں، کمیونزم کا بہت گہرا اثر تھا اور آخر تک رہا، اور پھر ان کو جبراً ان کو وہاں سے ختم کیا گیا، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں آگے جا کے۔ مثال کے طور 1928 میں قومی انقلابی پارٹی آف ایران جو ہے یہ وجود میں آئی، اور عبد المجید خان صاحب نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اس پارٹی کا بھی مقصد بنیادی تھا شہنشاہیت کا خاتمہ کرنا، پارلیمانی جمہوریت اور قومی اقلیتوں کو مکمل صوبائی خود مختاری دینا، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 31 پر۔ اس کے بعد 1931 میں ہوا یہ کہ اب یہ نئے خیالات آ رہے، لوگ اٹھ رہے ہیں، لوگ مشہور آ رہا ہے، بادشاہت اور شہنشاہیت کے خلاف لوگوں کے اندر جذبات ابھر رہے ہیں، تو یہ ہوا کہ کمیونزم کی طرف رجحان رکھنے والی پارٹیوں پر یا ان خیالات کے حامل لوگوں پر پابندی لگا دی گئی۔ 28 میں پارٹی بنتی ہے، 31 میں اس کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر 1941 میں پیپلز پارٹی جس کو کہا جاتا ہے ایران کی، یہ تودا پارٹی، یہ بہت اس کا نام آتا ہے پورے انقلاب کے دور میں، آخر میں پھر اس کے پر جو کچھ گزرا وہ ایک الگ داستان ہے۔ تو اس پارٹی کا 1941 میں پارٹی وجود میں آئی، ڈاکٹر ارانی اس کے بانی تھے، اور پھر اپنے بہت سارے 55 تقریباً ساتھیوں سمیت اس کو گرفتار کر لیا گیا، اور آخر کار اس پارٹی کا جو بانی تھا ان لوگوں کو، ان کے ساتھیوں کو 1931 کے ایکٹ کے تحت سزائیں دی گئی، اور پھر اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی، جیل کے اندر اس کو بند کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم پارٹی ہے ایران کی، لیکن یہ ذہن میں رکھے یہ خالص کمیونسٹ پارٹی تھی، یعنی کمیونزم ان کا مقصد تھا، سوشلزم کا انقلاب برپا کرنا ان کا مقصد تھا۔ اس جگہ میں یہاں پر آپ کے سامنے عبد المجید خان کی کتاب سے ایک مختصر سا اقتباس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عبد المجید خان صاحب اس پورے پارٹی اور اس کے نظریات اور منشور اور اس بادشاہ
سے اس کا تصادم اور اس کے ساتھ جو زیادتیاں ہیں وہ اس کے اختصار سے لکھا ہے. اس کا یہ لکھتے ہیں اس صفحہ نمبر 43 پہ، اس طرح تودا پارٹی کو ایران میں کالعدم قرار دیے جانے اور اس کے تمام اہم رہنماؤں کی جلاوطنی کے باوجود بیرون ملک اس کی خفیہ سرگرمیاں جاری رہیں. اس دوران پارٹی کے اہم کارکن شاہ کی خفیہ پولیس ساواک کے بہیمانہ جبر و تشدد کا نشانہ بنتا رہے، لیکن تودا پارٹی نے ایران سے بادشاہت کے خاتمے کا تہیہ کر لیا تھا. 1977 میں شاہ کے خلاف تاریخی تحریک میں تودا پارٹی کے کردار کو کسی طرح بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جو 1953 سے ایران میں شہنشاہیت کے خاتمے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی، اور شاہ خود تودا پارٹی کی سیاسی قوت سے خائف رہتے تھے. ٹھیک ہے، 53 میں بھی جو مسئلہ ہوا، مصدق جن کا بہت نام ہے انقلاب میں ایران کے اندر، یا انقلاب ایران کی تاریخ جدید کو پڑھتے ہوئے بار بار جن کا نام آتا ہے، وزیر اعظم بنے. پھر ان کی کوششوں سے، ان کے بادشاہ سے ان کا جو کشمکش ہوا، جس کے بعد بادشاہ کو ایک مرتبہ پھر بھاگنا پڑا، اور پھر امریکہ کی مدد سے بادشاہ سلامت واپس آیا تھا. ٹھیک ہے، اس پہ ہم بات کریں گے اگر کوئی مناسب موقع پہ اس کا ذکر آیا، ادروائز اس کو آپ کو سب کو ان کا اچھی طرح سے معلوم ہے. تو یہ ہے. اچھا، دوسری جو بہت پارٹی جو اس وقت موجود تھی، اس کا نام آتا ہے، وہ ہے مجاہدین خلق. ایک اور پارٹی تھی اس دور میں جس کو سازمان مجاہدین خلق کہا جاتا ہے. اسی طرح ایک فدائی خلق. اب یہ وہ پارٹیاں ہیں جو یا تو مکمل کمیونسٹ پارٹیاں ہیں، کمیونزم ان کا منشور اور مقصد ہے، یا کمیونزم کی طرف رجحان رکھنے والی پارٹیاں، جتنے میں نے آپ کو ابھی پارٹیاں بتائی. ٹھیک ہے، تودا تو مکمل کمیونزم کے لمبردار پارٹی تھی، لیکن مجاہدین خلق اور جو فدائیین خلق کہا جاتا ہے، یا فدائیان خلق جس کو کہا جاتا ہے، یہ دونوں بھی رجحان ان کا اسی طرف تھا. اور اس پارٹی کی فکری جو اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس میں علی شریعتی صاحب کا بہت بڑا ان کے نظریات کا عمل دخل تھا. اور ڈاکٹر علی شریعتی آپ کو معلوم ہے، ہمارے ہاں علماء کے طبقے میں تو ان کو کوئی پذیرائی نہیں ہے، لیکن جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کی ہاں علی شریعتی صاحب کی بڑی اہمیت ہے. یہاں پر میں ان پارٹیوں کے حوالے سے ایک دو حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان پارٹیوں کا کردار کیا تھا، شہنشاہ کو ان پارٹیوں سے مسئلہ کیا تھا، اور شہنشاہیت کا ان پارٹیوں کے ساتھ کس طرح کا ایک تصادم تھا. یعنی وہ بادشاہ کیوں ان پارٹیوں کو برداشت نہیں کرتا تھا، یا ان پارٹیوں کا کیا اہم کردار تھا بعد میں جو انقلاب جب پوری طرح سے کامیاب ہوتا ہے تو اس سے پہلے یہ سارا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپ رات کو سوئے اور صبح دیکھا تو انقلاب آ گیا، تو ایسا نہیں ہوا تھا. ہزاروں لوگوں کا اس میں جلاوطن، ہزاروں لوگوں کی جانیں اس میں گئی ہے، تشدد ہوا ہے، ہر طرح کا جبر ہوا ہے. تو اس میں یہ پارٹیوں کو ذرا آپ نے ذہن میں رکھنا. ظاہر سی بات آپ ایک تحریک چلاتے ہیں تو فرد واحد نہیں ہے، ایک فرد واحد اٹھتا ہے تو پھر وہ ایک تنظیم اور تحریک، اور جب کوئی تحریک کو تنظیمی شکل دے دی جائے، ایک تحریک کے طور پر اس کو قائم کیا جائے، تو اس کے پھر نتائج آتے ہیں. تو یہاں پر یہ جو پارٹیاں ہیں، اس حوالے سے میں دو کتابوں سے آپ کے سامنے اقتباسات رکھوں گا. ایک تو ارشاد احمد حقانی صاحب کی کتاب سے، جن کا میں نے ابتدا میں بتایا تھا، اور ایک جو ہے مسیح مہاجری کی کتاب سے. پہلے میں آپ کے سامنے مسیح مہاجری کا تبصرہ پیش کرتا ہوں. یہ آپ کے سامنے مسیح مہاجری، یہ انقلاب کے شدید حامی اور اس کے لیے کام کرنے والا، اور ان کی کتابیں وہاں سے ریاستی اس سے چھپتی ہے. تو انہوں نے اس پہ تبصرہ کیا ہے ان تحریکوں پہ. تو یہ صفحہ نمبر 71 پہ لکھتے ہیں دو تحریکیں. لکھتے ہیں کہ پہلی تحریک جو ہے وہ کون سی ہے انقلاب میں، جن کا اہم حصہ تھا. پھر اب چونکہ یہ مخالف ہے، ٹھیک ہے، کمیونزم کا، سوشلزم کا، لبرلزم کا، سیکولرزم، اور یہ علماء کی حکومت کے شدید حامی ہے. تو ان کی کتاب سے پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے بھی اس پہلو کو بیان کرتے ہوئے کیا چیز رکھی. اگرچہ یہ اس پہ چوٹ کریں گے، ان کو آگے جا کے خائن بھی کہیں گے، ان کو سب برا بھی کہیں گے، لیکن یہاں پر انہوں نے بیان لکھتے ہیں خالص اسلامی طاقتوں کے پاس اس وقت کامل طور پر باقاعدہ کوئی تنظیم موجود نہیں تھی، جبکہ غیر اسلامی طاقتیں نصف صدی سے تنظیم رکھتی تھیں. اسی طرح ان طاقتوں کے پاس بھی تنظیم موجود تھی جو کہنے کو تو مسلمان تھی، مگر ان کا مقصد اسلامی حکومت قائم کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کی جدوجہد کی نوعیت صرف قومی تھی، اور ان کا مقصد ظلم و استبداد کے خلاف احتجاج کرنا تھا. اگر انہیں انتخابات میں آزادی دے دی جاتی اور ان کے کچھ نمائندوں کو پارلیمنٹ میں لے جایا جاتا تو پہلی بھی حکومت کے خلاف وہ تحریک سے بھی دستبردار ہونے کو تیار تھی. ایران کی تودا پارٹی
جو نہ صرف یہ کہ غیر اسلامی تھی بلکہ اسلام مخالف بھی تھی، اور ایران نے 50 سال سے خیانت کاری کرتی چلی آ رہی تھی۔ اب یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے جس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ کس طرح سے اس ایک شدید انقلاب، اسلامی انقلاب کے حامی ہونے کی وجہ سے وہ ان لوگوں کو خائن، بد کردار، باہر کے ایجنٹ اور یہ سب کچھ یہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں اور 50 سال سے خیانت کاری کرتی چلی آ رہی، اگرچہ اس کو ان پارٹیوں تنظیموں میں شامل کرنا درست نہیں ہے جن کی جدوجہد کا مقصد اسلامی حکومت قائم کرنا نہیں تھا، مگر مشرق یا مغرب کی طرف ان پارٹیوں، گروہوں اور تنظیموں کا فکری اور سیاسی رجحان، نیز فکری اور سیاسی استقلال نہ ہونے کی وجہ سے ان کا تودہ پارٹی سے اشتراک، یہ وہ چیزیں تھیں جن کا مجموعہ ایک ایسی تحریک کی صورت میں ظاہر ہوا جو 50 سال سے ایران میں منظم طور پر کام کر رہی تھی۔ جن پارٹیوں اور گروہوں سے یہ مجموعہ تیار ہوا تھا، اور جیسا کہ کہا جا چکا ہے کہ ان میں مختلف جہتوں سے آپس میں بہت نمایاں فرق ہی موجود تھا، مگر چونکہ ان کی جدوجہد کے مقصد میں ایک وجہ مشترک موجود تھی، اس لیے ان سب کو ایک ہی تحریک میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ ان کے درمیان وجہ مشترک یہ ہے کہ تودہ پارٹی سے لے کر نیشنل فرنٹ تک ان تمام پارٹیوں گروہوں کا مقصد ایک ڈیموکریسی حکومت کو قائم کرنا تھا۔ ممکن ہے کہ اس مجموعے کے بعض عناصر کی نظر میں مشرقی انداز فکر کی بنیاد پر ڈیموکریسی حکومت قائم کرنا رہا ہو، اور بعض کے خیال میں مغربی انداز فکر کی بنیاد پر ہو، مگر بہرحال ڈیموکریسی ایک ایسی حکومت ہے جو اسلامی حکومت سے فرق رکھتی ہے اور اسلامی آئیڈیالوجی کی روح سے بالکل غلط ہے۔ اس کے علاوہ نیشنل فرنٹ سے پیدا ہونے والے بہت سے گروہ اور تنظیمیں مارکسی آئیڈیالوجی پر اعتقاد رکھتی تھیں، یعنی وہی آئیڈیالوجی جس پر تودہ پارٹی اعتقاد رکھتی تھی۔ کچھ ایسی پارٹیاں ہیں جو ماؤازم کے معتقد ہیں۔ مذکورہ بالا مجموعہ جو ایک بڑے گروہ پر مشتمل تھا اور جو ڈیموکریسی کی حکومت قائم کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا، ان میں کثیر تعداد ایسے افراد کی تھی جو مشرقی ڈیموکریسی کی طرفدار تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیشنل فرنٹ کے بارے میں، نیشنل فرنٹ اور تودہ پارٹی یہ دو سیاسی تنظیمیں تھیں جو ابتدا میں باہم رقیب کی صورت میں پہلوی حکومت کے ساتھ نبرد آزما ہوئیں، اور دونوں ہی غیر اسلامی آئیڈیالوجی لے کر میدان میں آئی۔ جبائی ملی یعنی نیشنل فرنٹ مغربی اقدار کی حامل تھی اور تودہ پارٹی مارکسی آئیڈیالوجی پر یقین رکھتی تھی۔ ان دونوں سیاسی رقیبوں نے، جن میں سے ایک کا مقصد ایران کو مغرب سے وابستہ کرنا تھا اور دوسرے کا مشرق سے ملت یا ایران کے ساتھ کھلی ہوئی خیانت کی۔ بہت تنقید بھی کرتے ہیں، بہت برا بلا بھی کہتے ہیں، لیکن صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس دور میں کون سی پارٹیاں سرگرم عمل تھی۔ اسی طرح ہم جن پارٹیوں کو لبرل ٹائپ یا سیکولر ٹائپ کہہ سکتے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ نیشنل فرنٹ ہے، نہضت آزادی ہے، مجاہدین خلق، یہ کسی حد تک لبرلزم ہے اور کسی حد تک یہ سوشلسٹ پارٹی، یعنی یہ مکسچر سا ہے۔ جس طرح ہم پاکستان میں مختلف پارٹیوں کو آپ دیکھتے ہیں نا، مختلف پارٹیاں ہیں، کوئی دائیں، کوئی بائیں، کوئی بیچ میں، ان کے نظریات، ان کی جو منشور ہے اس کو دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو نیشنل فرنٹ کی ہم نے بات کی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری اور پارٹیاں بھی موجود تھیں جن کا شاہ کے ساتھ، حکمران وقت کے ساتھ ایک کشمکش کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، اور بادشاہ کے لیے یہ لوگ قابل قبول نہیں تھے۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے ارشاد احمد حقانی صاحب کی کتاب سے بھی ایک اقتباس پیش کرتا ہوں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کہ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ انقلاب جو کامیاب ہوا آخر میں اور بادشاہ وہاں سے فرار ہوا، تو اس سے پہلے جو تحریکیں، پارٹیاں، جو لوگ کام کر رہے تھے، ان کے نظریات کے متضاد خیالات، متضاد آئیڈیالوجیز کے ماننے والے، لیکن ان کا ٹارگیٹ، ان کا مقصد، ان کا گول جو ہے وہ ایک رہا، یا تو بادشاہ رہے لیکن وہ بالکل محدود اختیار کے ساتھ ایک آئینی اور دستوری بادشاہت کی شکل میں وہ اس کی بادشاہت رہے، یا یہ ہے کہ بالکل بادشاہت کا خاتمہ ہو، خالص جمہوریت کی حکومت قائم۔ ابھی اسلامی نظام، اسلامی انقلاب، اسلام کو بطور نظام لانے کی کوئی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر ان تحریکوں میں علماء بھی شامل، ابھی ہم بات بھی کریں گے اس پہ کہ مذہب کی طرف رجحان رکھنے والی پارٹیاں کیا تھیں، لیکن ان پارٹیوں کا مقصد بھی کہیں یہ نہیں تھا اس دور میں کہ ہم یہاں پر ایک کفر کا اور طاغوت کا نظام قائم ہے، اس کفر اور طاغوت کے نظام کو ختم کر کے ہم نے اسلامی نظام لانا ہے یا فقہا کی حکومت کو لانا، یہ کہیں نہیں ہے، یہ بہت آخر میں جا کے یہ چیز آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم 1940 سے لے کر 60 کے درمیان کی ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی امام خمینی صاحب بھی اس میں انٹر ہوتے ہیں، تو یہاں پر اس دور کی جو پارٹیاں، اور خاص طور پر جو بائیں بازو کی پارٹیاں تھیں، جو سوشلسٹ نظریات سے متاثر پارٹیاں تھیں، ان کا بہت بڑا کردار تھا اس انقلاب کو کامیاب بنانے میں۔
ارشاد احمد حقانی صاحب یہ خود دائیں بازو کے ہے، اسلامسٹ ہے، اسلامی نظام اور انقلاب کی حامی بھی ہے. سید ابوالعلا مودودی کے فکر سے شدید متاثر رہے. 1957 میں جب جماعت اسلامی نے باقاعدہ عملی سیاست میں حصہ لینے کا اعلان کیا تو اس میں ڈاکٹر اسرار اور امیر اصلاحی سمیت جو کچھ بڑے لوگ الگ ہوئے تھے ان میں اسرار اپنا حقانی صاحب بھی شامل ہے. لیکن اسلامیزم ان کے اندر سے نہیں نکلا، بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو جماعت اسلامی سے نکل گئے لیکن جماعت ان سے نہ نکلی، ان میں سر فہرست جو ہے وہ ارشاد احمد حقانی صاحب ہے. تو یہ خود ایرانی انقلاب کے بہت بڑے حامی ہے، اس کی بہت تعریف کرتا ہے، امام خمینی سے بہت شدید متاثر ہے اور بہت نظر آتا ہے کہ کافی حد تک تاریخ کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے غیر جانبداری کا ثبوت دیا ہے. خائن، بد کردار، ظالم اور قوم سے خیانت کرنے والے کے القابات سے انہوں نے نہیں نوازا. جو مخالفین انقلاب تھے، جو مخالفین ولایت فقیہ تھے، جو ایران کے موجودہ نظام کو اس صورت میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے، تو ان کا یہ انداز ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو مسیح مہاجری کا آپ نے دیکھا کس طرح سے اب یہ تو ایک چھوٹی سی مثال دی، آگے انہوں نے بہت اس سے بھی خطرناک الفاظ کے ساتھ ان پارٹیوں اور تنظیموں اور ان اشخاص پہ بات کی ہے جس نے تھوڑی سی بھی بات کی ولایت فقیہ کے تصور کے خلاف یا اسلام نظام کے موجودہ شکل کے خلاف، تو ان سب کو یہ لوگ ضد انقلاب کہتے ہیں، ضد ولایت فقیہ کہتے ہیں، ان کو طاغوت کہہ دیتے ہیں، ان کو منافقین کہہ دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ ارشاد احمد حقانی صاحب کی کتاب ہے اور اس کے صفحہ نمبر 135 پہ لکھتے ہیں مختلف جو متضاد نظریات کے لوگوں کا اس ایرانی انقلاب کے اندر جو شمولیت، ان سب کی جو محنت اور کوشش کو انہوں نے بہت قدر تفصیل سے بیان کیا. یہاں یہ لکھتا ہے کہ یہ بھی امر واقعہ ہے کہ شاہ کے خلاف جدوجہد میں ان لوگوں کا کردار نمایاں ترین تھا. میں اس کو ذرا پیچھے سے پڑھتا ہوں تاکہ بات کلیئر ہو. واضح رہے کہ مجاہدین خلق شروع میں بنی صدر کے ساتھی نہ تھے. یہ بات کر رہے ہیں انقلاب آنے کے بعد جب بنی صدر بنا، پھر امام خمینی سے بنی صدر کا اختلاف ہوا، پھر اس کو وہ فرانس چلا گیا، تو اس دور کی بات کر رہے ہیں. لیکن چونکہ اس پوائنٹ کا تعلق اس سے ہے کہ اس دور کی کمیونسٹ پارٹیاں یا بائیں بازو سے تعلق رکھنے والی پارٹیاں یا جو سیکولر پارٹیاں تھیں، ان سب کا منشور مقصد کیا تھا اور اس میں کس نے کیا حصہ ڈالا، اس حوالے سے یہاں پر. تو حقانی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ مجاہدین خلق واضح رہے کہ مجاہدین خلق شروع میں بنی صدر کے ساتھی نہ تھے. ان کے لیڈر مسعود رجوی خود بنی صدر کے مقابلے پر صدارتی امیدوار بننا چاہتے تھے، لیکن جب ایک طرف بنی صدر کے حامیوں، جنہیں آپ ان معنوں میں لبرل کہہ سکتے ہیں کہ وہ آزادی اظہار اور اختلاف رائے کے حق علمبردار تھے، اور دوسری طرف مجاہدین خلق کے ساتھ مکتبیوں کی یعنی علماء کی محض آرائی شروع ہوئی، تو آہستہ آہستہ لبرل اور مجاہدین ایک دوسرے کے قریب آتے گئے. مجاہدین یعنی مجاہدین خلق اپنے آپ کو سچے انقلابی سمجھتے تھے. وہ معیشت، جمہوری آزادیوں، مظلوم طبقات کی حمایت کے حوالے سے اپنے آپ کو لبرل عناصر اور مذہبی حلقوں دونوں سے زیادہ انقلابی اور پروگریسو کہتے تھے. یہ بھی امر واقعہ ہے کہ شاہ کے خلاف جدوجہد میں ان لوگوں کا کردار نمایاں ترین تھا. ٹھیک ہے، چنانچہ قابل اعتماد اعداد و شمار کے مطابق شاہ کے دور میں ساواک کے ہاتھوں ہلاک ہونے والوں میں غالب اکثریت انہی کی تھی، بلکہ بعض حلقوں کے جمع کردہ اعداد و شمار کے مطابق ساواک کے ہاتھوں تشدد کی وجہ سے شہید ہونے والے 355 افراد میں سے صرف 2 مکتبی یا عالم تھے، بقیہ مجاہدین خلق یا فدائین خلق وغیرہ کے ارکان تھے. ٹھیک ہے، اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم مجاہدین خلق یا فدائین خلق کہتے ہیں، جس میں آپ کو بتایا یہ بائیں بازو کے رجحان رکھنے والے ترقی پسند لوگوں کی پارٹیاں تھیں. ٹھیک ہے، آگے لکھتے ہیں کہ جب حقانی صاحب ایران کے دورے پہ گئے انقلاب کے بعد ریاستی مہمان بن کے، تو اس کے بعد انہوں نے یہ کتاب لکھی. لکھتے ہیں آج بھی مجاہدین خلق کے ہزاروں کارکن ایران کی جیلوں میں ہیں، لیکن اب سزا اور تعزیر کی جگہ ترغیب اور تلقین نے لے لی ہے، اور اب ان لوگوں کو برین واشنگ کے ذریعے انقلاب کی موجودہ شکل اور حکمران علماء کے تصورات کا حامی اور ہمنوا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو کتاب ہے ارشاد احمد حقانی صاحب کی، یہ کتاب پہلی اس کی جو اشاعت ہے وہ 1984 ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس دور کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح میں آپ کے سامنے اس حوالے سے کہ اس دور میں جو زیادہ جن کا خون بہا یا جنہوں نے قربانیاں دی، ان میں کن کا سب سے زیادہ نام آتا ہے. ایک اور حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ آپ کو اکثر غیر جانبدار انداز سے لکھی گئی کتابوں کے اندر آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. یہاں پر میں آپ کے سامنے مختار مسعود صاحب کی بہت معروف اور مشہور کتاب لوح ایام سے ایک اقتباس پیش کرتا ہوں.
اس دور میں جب یہ کتاب لکھنے والے جو مصنف مختار مسعود صاحب، یہ انقلاب کے آخری جو بہت ہنگاموں کا دور تھا اور بہت زیادہ تشدد کا اور پھانسیوں کا، اور اس دور میں یہ وہاں پر موجود تھے، ایک لحاظ سے انقلاب کے آخری دور میں کہ یہ چشمدید گواہ ہے، تو انہوں نے ڈائری لکھی، اس دور میں جو کچھ ہوتا رہا، ان کو جو چیزیں سمجھ میں آتی تھی اس کو انہوں نے لکھا، اور یہ بہت ایک خوبصورت کتاب ان کی تیار ہو گئی۔ یہ تقریباً 494 صفحات پر مشتمل کتاب ہے۔ تو اس دور میں کن لوگوں کا کیا کردار تھا، لیکن اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ مختار مسعود صاحب خود اسلامی انقلاب اور حکومت کے بڑے شدید حامی ہے، امام خمینی کے بہت زیادہ متاثر ہے، لیکن انہوں نے بھی اپنی کتاب میں جا بجا کوشش کی ہے ان تنظیموں یا تحریکوں کا بھی ذکر کرنے کی۔ یہ چونکہ اس دور میں ہونے والے واقعات کو ترتیب سے انہوں نے وہ بیان کیا ہے، لیکن اس کے اندر ضمناً بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 490 اور 491 پہ انہوں نے لکھا کہ جب یہ وہاں سے واپس آنے والے تھے، اپنی ملازمت کے سلسلے میں وہاں پر موجود تھے، تو ان کی الوداعی مہمان نوازی اور تقریبات کا ہو رہا تھا، تو کہہ رہے کہ ایک الوداعی دعوت میں ہم کسی کے گھر پہ تھے اور وہاں پر ہم کھانا وانے سے فارغ ہوئے، تو اس کے بعد ایک واقعہ لکھتے میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، دلچسپ ہے اس لیے میں یہ لکھتے ہیں کہ کھانے کے بعد 3 ایرانی نوجوانوں نے ڈرائنگ روم میں سلائیڈ پروجیکٹر لگایا، کہنے لگے ہمارے پاس انقلاب کے دوران کھینچی ہوئی 3000 رنگین سلائیڈ ہیں، ہم آپ کو ان میں سے 150 تصویریں دکھاتے ہیں۔ وہ آوازیں قانون کے لیے تکلیف دہ تھی، یہ پوری لکھی انہوں نے کہ وہ تھا، چلے پڑھ دیتا ہوں، اچھی چیز ہے۔ یہ تصویریں آنکھوں کے لیے ان سے زیادہ تکلیف دہ ہے، خون ہی خون، جسموں کے ٹکڑے ہی ٹکڑے، لاشیں ہی لاشیں، جنازے ہی جنازے، قبریں ہی قبریں۔ میزبان نے پوچھا چائے، قہوہ یا کافی، کسی نے جواب نہیں دیا۔ کسی کے کہنے پر تصویروں کا سلسلہ بھی بند کیا گیا۔ روشنی کا بٹن دبانے کے بعد تصویریں دکھانے والے ایرانی نوجوان نے کہا آپ نے جتنی تصویریں دیکھیں ان میں کوئی جبہ و دستار پہننے والا نظر نہیں آتا، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ کسی سننے والے نے کہا صحیح مثال سفر اور منزل کے حوالے سے نہیں بلکہ کھیلوں کے میدان سے ملے گی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے اس کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ ایک شوخ اشتراکی انقلابی ایرانی لڑکی نے کہا سنا ہے آپ نے انقلاب کے دوران ڈائری لکھی ہے، آپ شاید کتاب لکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس سے میرا ذکر ضرور کرے۔ یہ انقلاب میری عمر کی لڑکیوں کے لیے بہت بھاری ثابت ہوا ہے۔ جوانی کے وہ سال جو عروسی خوشیوں میں گزارنے تھے وہ انقلابی جدوجہد کی نظر ہو گئے۔ جدوجہد کی کامیاب ہوئی مگر سکون میسر نہیں آیا۔ نوجوان کچھ بادشاہ نے مارے، کچھ اس کے بعد آنے والوں نے، کچھ فرار ہوئے، کچھ قید ہوئے، باقی جتنے بچے انہیں محاذ جنگ پر بھیج دیا۔ وہاں سے لاشیں واپس آتی ہیں یا معذور۔ جنگ ختم ہونے میں نہیں آتی کہ نوجوان گھر بسانے کے بارے میں سوچ سکے۔ میں 30 برس کی ہونے والی ہوں، میری جیسی لڑکیوں کی تعداد میں جن کی شادی کرنے کی عمر تیزی سے گزر رہی ہے، بہت سی نوجوان اور کم سن بیواؤں کا اضافہ ہو گیا ہے۔ میرے لیے کیا آپشن رہے گی؟ عمر بھر معذور دلہا کی ویل چیئر دھکیلتی رہوں یا وقتی طور پر سیاہ چوغے کے ساتھ متا کر لوں؟ انقلاب انسانوں کا ہی نہیں بلکہ ارمانوں کا بھی خون بے دریغ بہاتا ہے۔ تو خیر اس کے اندر بھی یہ بتانا ہی چاہ رہا ہے کہ وہ جو انقلاب میں حصہ لینے والے ہیں ان کا ایک جو تبصرہ تھا کہ جانیں کن کی گئی، قربانیاں کنہوں نے دی۔ تو یہ بات میں جو شدید حامیوں کی جو کتاب ہے اس کے اندر ان لوگوں کی کردار کشی کی جاتی ہے، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے اس حوالے سے یہ بیان کر دوں کہ وہاں پر جو سیکولر اور لبرل اور جو سوشلسٹ نظریات کے رکھنے والے لوگ تھے ان کا کتنا کردار تھا، وہ اس میں کہاں تک بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہ تو بہت مختصراً میں بتا رہا ہوں نا، اس کی پوری تفصیل موجود ہے، ٹھیک ہے، اور بہت متاثر کن ان لوگوں کے اقدامات تھے۔ آخر میں امام خمینی رضوان اللہ علیہ جب اسلامی انقلاب یعنی انقلاب کے آنے کے بعد جب وہ اسلامی نظام کے نفاذ اور اس کی بات کرتے ہیں اور ایک اینڈ میں آ کے جب وہ فقیہ کے مکمل ولایت کی حکومت کی بات کرتے ہیں تو اس وقت پھر وہ بتاتے ہیں کہ بھئی لوگوں نے جانیں تو اس لیے نہیں دی تھی، انہوں نے جانیں تو خدا رسول کے نام پہ دی تھی۔ لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو جانیں دی جا رہی تھی، یہ جن کے ساتھ تشدد ہو رہا تھا، یہ کوئی اسلامی انقلاب یا اسلامی نظام کا نعرہ لے کے نہیں اٹھا تھا۔ اچھا، اب آتے ہیں ہم کہ اس دور کے اندر جو مذہبی یا علماء کی یا جو دینی مدارس یا مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ، یہ نہیں میں کہا جا سکتا کہ اس دور میں صرف یہی لوگ سرگرم ہیں، سب سرگرم عمل تھے، ٹھیک ہے، تمام، یعنی یہ ایک ایرانی قوم کا ایشو تھا، ایرانی قوم کا کی تحریک تھی نا،